دنیا کے طاقتور ترین شخص یعنی امریکی صدر کو اپنے دور صدارت میں ہر طرح کے لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اسے تنخواہ بھی بھاری ملتی ہے اور امارات کی مد میں بھی اچھی خاصی رقم سمیت دیگر ایسی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں جو دنیا کے کسی سربراہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی نہیں، عہد صدارت ختم ہونے کے باوجود امریکی صدور کی شان و شوکت میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آتی، بلکہ انہیں زندگی بھر خطیر پینشن، امارات اور سیکیورٹی کے علاوہ دیگر سہولیات حاصل رہتی ہیں۔ تاہم انہیں کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے سابق صدر اپنی گاڑی خود نہیں چلا سکتا۔ امریکی کانگریس نے سن 1958 میں پہلی مرتبہ سابق صدور ایکٹ منظور کیا تھا، جس میں اس وقت امریکی صدر کی سالانہ پینشن $25,000 مقرر کی گئی تھی، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا۔ اب سابق امریکی صدر کو سالانہ $2,10,700 پینشن ملتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سابق صدر کو صحت سے متعلقہ فوائد بھی اسی صورت میں ملتے ہیں اگر وہ 2 مرتبہ صدارت کے عہدے پر فائز رہیں۔ امریکی قوانین کے مطابق وفاقی ملازمین کو 5 سال کی ملازمت کے بعد ہی ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر باراک اوباما، بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش تو صحت کی سہولیات سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ 2 مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ تاہم جمی کارٹر، جو 1 مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز رہے، یا اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہیں بھی سرکاری سطح پر ہیلتھ بینیفٹس نہیں ملیں گے۔ کسی سابق امریکی صدر کا انتقال کر جانے کی صورت میں ان کی اہلیہ تا دم مرگ سالانہ $20,000 پینشن لینے کی اہل ہوتی ہیں، لیکن اس وقت کیا کیا جائے جب امریکی صدر خود ہی مستعفی ہو جائے، جیسے کہ سن 1974 میں صدر رچرڈ نکسن کے کیس میں ہوا۔ اس وقت محکمہ انصاف نے فیصلہ کیا کہ نکسن اور ان کے بعد میں آنے والے جو بھی صدور مستعفی ہوں گے، انہیں بھی صدارتی مدت ختم کر کے رخصت ہونے والے صدور کی طرح ہی پینشن اور امارات دی جائیں گے۔ البتہ مواخذے کے نتیجے میں صدارت سے ہٹائے جانے والے صدور پینشن کے اہل نہیں ہوتے۔ صدارت کی مدت ختم ہونے کے بعد سابق امریکی صدور کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنی آبائی ریاستوں میں اپنے نام سے کوئی لائبریری یا میوزیم بناتے ہیں۔ اس روایت کا آغاز امریکہ کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کیا تھا، جنہوں نے اپنے دور صدارت کے دوران اپنے زیر استعمال اشیاء اور دیگر ریکارڈ کو نیو یارک میں واقع خود سے موسوم لائبریری اور میوزیم میں محفوظ کیا۔ اس سے قبل یہ روایت تھی کہ سابق صدور وائٹ ہاؤس سے اپنا سارا سامان اور دستاویزات گھروں کو لے جاتے تھے، جن میں سے بیشتر کباڑی یا پھر ردی کی نظر ہو جاتا تھا۔ لائبریری یا میوزیم کی تعمیر کے لیے سابق صدور فنڈ ریزنگ بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ سابق امریکی صدر ہیری ایس ٹرومین تو خود اپنی لائبریری میں کام بھی کرتے رہے۔ سن 2013 تک صدارت کی مدت ختم ہونے کے بعد امریکی صدور کے ساتھ 10 سال تک سیکرٹ سروس کے اہلکار تعینات رہتے تھے۔ تاہم 2012 میں سابق صدور کے تحفظ کا ایکٹ منظور ہونے کے بعد سیکرٹ سروس اہلکاروں کی تاحیات تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ سابق صدور کے بچوں کو 16 سال کی عمر تک سیکرٹ سروس فراہم کی جاتی ہے۔ سابق صدر کی اہلیہ کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے، تاہم اگر وہ طلاق لے لیں اور دوسری شادی کر لیں تو یہ سہولت ختم کر دی جاتی ہے۔ سابق امریکی صدور کو ایک دلچسپ پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو ان میں سے بیشتر کو پسند نہیں آتی۔ وہ یہ ہے کہ ان کی ڈرائیونگ پر تاحیات پابندی۔ سابق امریکی صدور کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عام شاہراہوں پر گاڑی خود ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام ان کی حفاظت پر مامور سیکرٹ سروس کے اہلکار کرتے ہیں۔ البتہ سابق صدور کو اپنی ذاتی پراپرٹی کی حدود میں گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد کیا گیا تھا۔ سابق امریکی صدور اپنے دور صدارت یا زندگی سے متعلق کتابیں لکھ کر بھی لاکھوں ڈالرز کما لیتے ہیں۔ سابق صدور کے خود نوشتوں کے پبلشنگ رائٹس لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوتے ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنی کتاب مائی لائف کے عوض کتاب کے ناشر سے $1.5 کروڑ ایڈوانس وصول کیا تھا، جبکہ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنی کتاب ڈیسیجن پوائنٹس کی 15 لاکھ کاپیوں کی فروخت سے $70 لاکھ کمائے تھے۔ سابق صدر جمی کارٹر اب تک 14 کتابیں لکھ چکے ہیں، جو ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سابق صدور یونیورسٹیز یا دنیا بھر میں ہونے والی عالمی کانفرنسز میں اپنے لیکچرز کے ذریعے بھی کمائی کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد سن 2001 میں بل کلنٹن نے تقاریر کی مد میں کروڑوں ڈالرز کمائے۔ اسی طرح سابق صدور خود اپنے میل باکس تک جا کر اپنا پارسل یا ڈاک بھی وصول نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے ان کے نام موصول ہونے والی تمام ڈاک اور پارسل ان کی رہائش گاہ سے دور قائم ایک مخصوص اسکریننگ پوائنٹس لے جائے جاتے ہیں، جہاں ان کی اسکریننگ کے بعد پارسل سابق صدر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اکتوبر سن 2018 میں سیکرٹ سروس نے انکشاف کیا تھا کہ سابق صدور باراک اوباما، بل کلنٹن اور چند دیگر سیاستدانوں کو پارسل کے ذریعے پائپ بم بھجوائے گئے تھے، جنہیں بروقت قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ ان بموں کی نشاندہی بھی اسکریننگ کے مراحل کے دوران ہی ہو گئی تھی۔ سابق امریکی صدور کو وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 30 ماہ بعد تک کے لیے ذاتی دفتری اسٹاف کی تنخواہوں کی مد میں سالانہ $1.5 لاکھ ملتے ہیں۔ 30 ماہ کی یہ مدت پوری ہو جانے کے بعد دفتری عملے کی تنخواہوں کا بجٹ $90,000 ہو جاتا ہے، اور اگر عملے کی تنخواہ اس سے زیادہ ہو تو اضافی رقم سابق صدر کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتی ہے۔ اسٹاف کی تنخواہ کے علاوہ سابق امریکی صدر کو ملک بھر میں کسی مقام پر اپنا دفتر قائم کرنے اور دفتر میں استعمال کی ضروری اشیاء کے لیے بھی ریاست کی جانب سے رقم فراہم کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں سابق صدور کو اندرون و بیرون ملک سفر کے لیے ٹکٹس اور قیام و طعام کی مد میں سالانہ $10 لاکھ، جبکہ ان کی اہلیہ کو اس مد میں $5 لاکھ تک خرچ کرنے کی سہولت ملتی ہے۔
سابق صدور کی وفات کی صورت میں ان کی آخری رسومات پر بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سابق صدور کی آخری رسومات کے دوران فلائی پاس کے مظاہرے کے علاوہ توپوں کی سلامی پریڈ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ سابق صدور کی آخری رسومات 5 روز تک جاری رہ سکتی ہیں اور اس دوران ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جانے کے بعد سابق صدور اچھے دوستوں کی طرح آپس میں سماجی روابط رکھتے ہیں، جبکہ موجودہ صدر بھی سابق صدر کو بعض اوقات وائٹ ہاؤس میں دعوت دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی سابق صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جگہ لینے والے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ اسی طرح سابق صدور رفاعی سرگرمیوں اور عالمی تنازعات کے خاتمے کے لیے تھنک ٹینکس اور رفاعی ادارے بھی بناتے ہیں۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے کارٹر سینٹر کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں سن 2012 میں انہیں امن کے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ سابق امریکی صدر عام طور پر سیاست سے دور رہتے ہیں اور موجودہ صدر پر کھلے عام تنقید سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اسی لیے سابق صدر باراک اوباما نے اختلاف رائے کے باوجود کبھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کوئی منفی گفتگو نہیں کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔